السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خرافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اب حضرات کے سامنے آج کچھ صحابیات کے باتیں لے کر پیش ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ سماعت فرمائے کہ آج کی عورتوں کے اندر دین کیسے رہے، دین کیسے باقی رہے، شرم و حیا کیسے رہے۔ دوستوں، حضرت مولانا نے الحمدللہ بہت قیمتی باتیں بیان کی ہیں، آپ اس کو غور سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ آج دیکھیے آپ گھروں کا ماحول کیا ہے۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو پہلے عورتیں جو ہوتی تھی پہلے باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج جب بچہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں فون دیتی ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو دودھ پلانے کی نوبت آتی ہے تو ٹی وی چالو ہوتی ہے، گانے سنتے رہتے ہیں، کانوں میں میوزک کی آواز آتی ہے اور ادھر ماں دودھ پلاتی ہے۔ تب بتائیے بچے وہ نیک ہوں گے یا شریر قسم کے پیدا ہوں گے؟ آپ خود سوچیے۔ آپ جب بچے کو بلانا ہے تو ماں گالی دے کر بلاتی ہے، چڑچڑاپن کرتی ہے، تو بچہ بڑا ہوگا تو اس کے دماغ میں یہی باتیں آئیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحابیات کے واقعے بچوں کو سناتے رہیں اور اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ رکھے۔ فضائل اعمال ہے، منتخب احادیث ہے، ان کے اندر جو صحابیات کے واقعے اس کو پڑھ کر سنائیں، کم سے کم 5 منٹ روزانہ تعلیم کرے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے آپ کا گھر جنت کیسے بنے گا۔ دوستوں یہ بیان کو سنیے انشاءاللہ۔ بہت ہی پیاری اور قیمتی باتیں کہی انہوں نے کہ اللہ کے رسول کی صاحبزادیاں کیسے ہوا کرتی اور کیسے رہتی تھی۔ السلام علیکم، سماعت فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 چاند ہو جاتے تھے۔ نحن نرى الہلال ثم الہلال ثم الہلال، کہ ہم پہلا ہلال کہتے ہیں پہلے نو چندی کو، پہلے چاند کو، کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، پھر مہینہ گزر جاتا اور دوسرے مہینے کا نیا چاند آ جاتا، پھر وہ مہینہ بھی پورا ہو جاتا اور تیسرے مہینے کا نیا چاند آ جاتا، اور اوپر کچھ دن گزر جاتے تھے۔ ما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے پوچھا ما طعامکم یا خالہ، کہ خالہ جان پھر تم کیا کھاتے تھے؟ 2 مہینے تک تمہارے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا تو تم کھاتے کیا تھے؟ امی جان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا الاسودان التمر والماء، کھجور کھا کر پانی پی لیتے تھے، کھجور پانی پر گزارا کر لیتے تھے۔ حالانکہ آپ کے پاس غنیمت کا بہت مال آتا تھا، آپ علیہ السلام ان کو سال بھر کا نفقہ دے دیتے تھے، لیکن ازواج مطہرات کو بھی حضور علیہ السلام نے عادی بنایا تھا کہ وہ کثرت سے صدقہ خیرات کرتی تھی، تو جو نفقے میں ان کو ان کے خرچے کا پیسہ ملتا تھا اس کو بھی وہ اللہ کے نام پر لگا دیتی تھی اور خود فاقے کر لیتی تھی۔ ہاں، خود فاقے کرتی تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ کوئی نماز میں ہے، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی مخلوق خدا کی خدمت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ مبارک عمل قیامت تک آنے والی ہماری ماؤں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی بیٹیوں کے مبارک اعمال ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم ان کو اپنے لیے نمونہ بناویں، ان کو اپنا اسوہ بناویں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور جن عورتوں کے بارے میں اللہ نے جنت میں داخلے کی جنت میں ان کو جانے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ جن ماں بہنوں کو ملا ہے، ان ماں بہنوں کو، ان مبارک ہستیوں کو ہم اپنے لیے نمونہ بناویں۔ ہاں، ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے قصے پڑھ کے سناویں۔ بنات طیبات حضرت زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ عنہن، وہ ہمارے نمونہ ہیں۔ اپنے گھر میں ان کی معاشرت کو جگہ دیں، ان کے وہاں سادگی تھی، حیا تھی، ہاں ان کی زندگیوں میں شرم تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی اتنی غربت میں گزاری، اپنے گھر کا سارا کام، بچوں کی خدمت، جانوروں کی خدمت، سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، اپنے گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہی ہے۔ ہاں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان جیسا مقام اور مرتبہ دنیا کی کسی خاتون کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کتنے شفیق و کریم ہیں، اور اس بیٹی پر خصوصاً حضرت فاطمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفقت تھی، جو محبت تھی، آپ نے ایک موقع پر ممبر پر کھڑے ہو کر مسجد میں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ لیکن اس بیٹی کی زندگی دیکھیں ہم، یہ ہمارے نمونہ ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وہ زندگی سکھاویں جو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھائی ہے۔ سادگی کا سبق پڑھایا، حیا کا سبق پڑھایا ہے۔ جب فاطمہ روزانہ کنویں سے پانی بھر کے گھر لے جاتی تھی،
اپنے گھر کے جانوروں کی خود خدمت کرتی تھی، لیکن کبھی کسی غیر محرم نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھا۔ پورے حیا کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ اپنی ضرورت کے لیے نکلنا پڑتا تھا ان کو، بلا ضرورت وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھی، لیکن گھر کے کام کاج کے لیے نکلی ہے تب بھی ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، ایسی حیا کے ساتھ رہی وہ۔ آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ حضور علیہ السلام نے اپنے گھرانے سے زندگی کی ابتدا کر کے اپنی امت کو سبق دیا ہے کہ جو بھی میرے نام کا دم بھرتا ہے، حضور علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہے، ان کے لیے یہ مبارک زندگی نمونہ ہے۔ زندگیوں کو سادہ کریں، فرنیچروں پر اور گھر کی چیزوں پر اپنا مال ضائع نہ کریں۔ ہاں، اس کا حساب دینا ہوگا قیامت میں۔ ایک تو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت پوری کر لیں، ضرورت کو اچھی طرح سے پوری کرنا بھی جائز ہے۔ مضبوط چیز بسا لی تاکہ کچھ سالوں تک وہ چلے، فوراً ٹوٹ نہ جاوے، سہولت والی چیز لاوے، حرج نہیں اس میں بھی، لیکن بیجا اسراف کرنا، اس کے پیچھے جو چیز جو ضرورت 15,000 20,000 میں پوری ہو جاتی ہو، اس ضرورت میں 1,00,000 2,00,000 روپے لگانا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں۔ یہاں ایک بہن کا گھر بن رہا ہے 25 لاکھ میں 50 لاکھ میں، اور دوسری بہن کرائے میں ہے، کیسے وہ 10 لاکھ کے 20 لاکھ کے گھر میں جا رہی ہے کہ اس کی بہن کرایہ بھر رہی ہے اور ایک بہن 50 لاکھ کا بنگلہ بنا رہی ہے؟ انسانیت مری ہوئی ہے۔ ایک بھائی لاکھ کروڑ روپے کا بنگلہ بنا رہا ہے اور دوسرا بھائی بیچارہ مہینے 5,000 کا کرایہ دے رہا ہے، یہ عقل مندی کی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب میں تو خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے، انصاف ہے، انصاف سے اوپر پھر احسان ہے، اور احسان سے اوپر ایثار ہیں کہ ہم ایثار کریں، کم از کم ایثار نہیں کر سکتے احسان کریں اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے غریب پڑوسیوں پر، کہ ایک شادی میں لاکھوں خرچہ ہو رہا ہے اور دوسرے گھر میں لڑکی بیٹھی ہوئی کہ بیچاروں کے پاس نکاح کرانے کا انتظام نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں ہمیں ہمدردی سکھائی گئی ہے، خیر خواہی سکھائی ہے۔ ہاں، خیر خواہی کا وصف اختیار کریں، فضول خرچوں سے اپنے آپ کو بچاویں، اسراف سے بچاویں، اور اسراف سے اوپر تبذیر، اور تبذیر سے اوپر طرف ہیں، اور مترفین تو عذاب کا الارم ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں لو اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے مال والوں کو خواہشات میں لگا دیتے ہیں، وہاں کے مال والوں کو خواہشات میں لگاتے ہیں کہ وہ شادیوں میں، ناچ گان میں، اور ناچنے کودنے میں، اور ہوٹل بازی میں، گھومنے پھرنے میں، اپنی چاہتیں پوری کرنے میں اپنا مال لگاتے ہیں، اللہ ان کو اس میں مشغول کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے دھمکی زبردست دی ہے کہ پھر ہم ان کو اس میں لگا کر، ان کو ہم اس میں خواہشات میں لگا کر پھر ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں، اپنے نکاحوں کو اور اپنی خوشی کے موقعوں کو سادہ رکھیں، گھر میں رہ کر، اپنے گھر میں رہ کر حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، جو شریعت کے جائز دائرہ ہیں اس دائرے میں باقی رہیں۔ 2 پیسے مل گئے، حد کراس نہ کریں۔ ہاں، حد کراس نہ کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے، جس کی نہ سونے والی آنکھیں ہمیں رات کے اندھیروں میں بھی دیکھ رہی ہیں، دن کے اجالوں میں بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے محلے میں بھی دیکھ رہی ہیں، اور اپنے محلے سے، گھر سے دور جا کر، کسی ہوٹل پر جا کر، یا کسی کلب پر جا کر، کسی میدان میں جا کر، کسی کھیت میں جا کر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیروں میں دیکھ رہا ہے، دن کے اجالوں میں دیکھ رہا ہے۔ وہ چاہے تو اس وقت سب کو لقوہ کر دے، وہ قادر ہے اس پر، وہ سب کو اندھا کر دے، اس نے ایسا کیا ہے۔ اگلی قوموں کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا ہے اس نے، وہ بڑی قدرت والا ہے، لیکن ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی، ہاں، حکم عدولیوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اس ڈھیل کو ہم نعمت نہ سمجھیں، اس ڈھیل کو اللہ کا فضل نہ سمجھیں، ہاں، بلکہ اس ڈھیل میں چوکنے ہو جاویں، اس میں چوکنے ہو جائے۔ بھول ہو گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، لیکن جان کر گناہ نہ کریں۔